گورنمنٹ چھوڑیں, گورنمنٹ چھوڑ کے کھلے میدان میں آ کے مقابلہ کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. میں نے پرویز الہی کو مگر صبح مجھے پرویز الہی صاحب نے 9 بجے فون کیا, ہیلو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی آپ نے بزدار صاحب کے خلاف. محمد خان بھٹی نے میری بات کرائی. میں نے کہا جی وہ بزدار صاحب کے خلاف جمع 9:30 کا ٹائم ہے. وہ خدا دے بندے خان پاگل ہے, اسمبلیاں توڑ دے گا. منافقت نہ کریں. کل ان کے صاحبزادے نے ایک بیان دیا صرف متنازع بنانے کے لیے چیزوں کو. بھئی آپ اتنی دیر چپ تھے, آپ کو باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یاد آئی ہے بیان دینے کے لیے, صرف ان کو بھی متنازع کیا اور پنجاب کے سارے پروسیس کو بھی متنازع کیا اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی متنازع کر گئے, اپنی ساکھ بچا لی. ہمارا تو جینا مرنا, ہماری خوشی غمی, ہمارا لین دین, ہمارے ہر چیز وہ گجرانوالہ سے منسلک ہے. جب بھی کوئی کھیل کسی طرح بنتا ہے تو یہ بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہوتا ہے. حد الوسع کوشش یہ ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں, کیونکہ ہم جمہوری ذہن کے لوگ ہیں. ہمیں قانونی طور پہ یہ پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے کہ آئین اور قانون میں کہیں پہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کا نہ کہا جا سکے یا وہ تحریکیں نہ جمع ہو سکیں. یہ تو کہیں بھی نہیں موجود. اب اس پہ کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کر لے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اور فرق دیکھیے, آگے جو بھی حکمت عملی طے پاتی ہے, وہ اعتماد کا ووٹ ہو, وہ تحریک عدم اعتماد ہو, تو وہ جب بھی ہم فیصلہ کریں گے داخل کرنے کا, اس کو انٹرٹین کرنا پڑے گا. اور اگر وہ انٹرٹین نہیں کرتے, تحریک عدم اعتماد کا اسپیکر کے دفتر یا سیکرٹری اسمبلی کے دفتر پہنچ جانا ہی بہت ہے اس سارے پروسیس کو روکنے کے لیے. تو قانونی طور پہ پوزیشن بالکل واضح ہے, اس پہ کوئی ابہام کسی قسم کا نہیں ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ اجلاس کے دوران نہیں جمع ہو سکتی, بھائی کہاں لکھا ہے کوئی بتا دے, کہیں نہیں لکھا ہوا. تو قانونی طور پہ چیزیں بالکل واضح ہیں, بالکل کلیئر ہیں. اب پتہ نہیں کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے 186 ممبران کی حمایت ہے نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ایک گومگو کی صورتحال ہے. آج جو ان کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, پرویز الہی صاحب لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسمبلیوں کی تحلیل کی مخالفت کرنی. لوگوں کو پلانٹ کیا جا رہا ہے کہ جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا تو شور ڈال دینا. تو دیکھیں یہ منافقت نہ کریں. کل ان کے صاحبزادے نے ایک بیان دیا صرف متنازع بنانے کے لیے چیزوں کو. بھئی آپ اتنی دیر چپ تھے, آپ کو باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یاد آئی ہے بیان دینے کے لیے, صرف ان کو بھی متنازع کیا اور پنجاب کے سارے پروسیس کو بھی متنازع کیا اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی متنازع کر گئے, اپنی ساکھ بچا لی کہ جی ہم جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کھڑے ہیں. اب یہ مونس صاحب نے اس بیان کی ٹائمنگ اس لیے چنی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں اور باپ بیٹا بہت ساری چیزوں کا ایڈوانس لے چکے ہیں. ہم تو لگے رہے پنجاب میں 200 ارب کی آٹے پہ سبسڈی دے دو, کوئی نئی گاڑی نہ خریدو, کوئی شہانہ خرچ جو اخراجات ہیں ان کو روکا. بجلی ہم نے کہا کہ 200 یونٹ پہ مفت بجلی دے دو. تو یہ کس کام میں لگے رہے ہیں؟ یہ اس کام میں لگے رہے ہیں کہ 1.5 ارب کی نئی گاڑیاں خرید لو. 150 گاڑی خریدی ہے جس میں 70 فارچونر شامل ہیں. اور وہ کہاں سے خریدی؟ ایک پرانا سپلائر ہے ٹیوٹا راوی, ٹیوٹا سائیوال, ان کو سیل کرا دیا کہ آپ کا بلڈنگ پلان ٹھیک نہیں ہے. گاڑیاں ٹیوٹا گجرات سے خریدی جا رہی ہیں. آ کے میرے اس بیان کو کاؤنٹر کر دیں. مونس صاحب آن ایئر کہہ دیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو 1.5 ارب کی نئی گاڑیاں وزراء کے لیے لے رہی ہے وہ نہیں لے رہی ٹیوٹا گجرات سے, یا ان کا اس ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, معافی مانگتا ہوں آ کے. بٹ اپنے کمپیٹیٹرز کو جو باقی ٹیوٹا کے شوروم ہے, ٹیوٹا راوی ہے, ٹیوٹا سائیوال ہے, صرف اس لیے کہ وہ نون لیگ کا ایک ایم پی ہے شیخ علاؤدین, اور وہ یہ کام سیاست میں آنے سے پہلے کا کر رہا ہے. وہ کاف لیگ میں بھی رہے ہیں, وہ نون لیگ میں بھی رہے ہیں. کسی دور میں یہ نہیں ہوا کہ کسی کار کی ڈیلرشپ کا شوروم سیل کر دیا جائے کہ فلاں بندے سے گاڑی خریدنی ہے. یہ سرکاری خزانہ نا, کوئی ذاتی خزانہ تو نہیں ہے آپ کا. پھر کنجا میں جہاں پہ گجرات ڈویژن اب میرا احتجاج ہے, وزیر آباد کا ضلع بنایا ہے, بالکل ٹھیک بنایا, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ایک اچھا سٹیپ ہے, چاہے انہوں نے بنایا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے.
مگر وزیر آباد کے ضلع کو اور حافظ آباد کو گجرات ڈویژن کے ساتھ دریا کے پار کیوں لگایا؟ ہمارا تو جینا مرنا، ہماری خوشی غمی، ہمارا لین دین، ہمارے ہر چیز وہ گجرانوالہ سے منسلک ہے. ہم اب دریا کے پار 1 گھنٹے کا سفر کر کے گجرات میں جائیں گے. ہمارا کمشنر کا آفس گجرانوالہ میں ہے، آر پی او کا آفس گجرانوالہ میں ہے، محکمہ خوراک کا دفتر گجرانوالہ میں ہے. ہمارے لوگ اپنے مسائل لے کے گجرانوالہ جاتے ہیں، مگر صرف اس لیے کہ مونس صاحب نے کنجا میں جہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بننا ہے وہاں پہ کئی ہزار ایکڑ زمین خرید لی ہے، تو یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر وہاں پہ بنایا جا رہا ہے اور 2 اضلاع کو وہاں پہ ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے. ہمارا گھنٹے کا سفر ہے، حافظ آباد والوں کا 2 گھنٹے کا سفر ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چوریاں چکاریاں اور ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے اندر سے جو ایڈوانس لیے ہوئے ہیں مونس لائی نے، یہ کس لیے لیے ہوئے ہیں؟ وزیروں کی تنخواہ 12 لاکھ روپے. ہم نے گورنر صاحب کو صدا کی کہ اس مہنگائی کے دور میں کسی وزیر کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے اتنی. ہم نے پیٹرول نہیں لیا جب تک ہم وزیر تھے پنجاب کے اندر. وہ بل واپس کیا 12 لاکھ تنخواہ والا. 12 لاکھ مہینہ غضب خدا کا، کھاتے پیتے لوگ ہیں سارے. جب وہ بل واپس کیا، وہ بل واپس کرنے کے بعد دوبارہ منظور کر کے 12 لاکھ روپیہ ہر وزیر تنخواہ مہینے کی لے رہا ہے پنجاب کے اندر. غضب خدا کا کہ یہ پنجاب کے اندر جو لوٹ مار ہے، یہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے کہ یہ ختم ہو. ان کے بہت سٹیکس ہیں. انہوں نے جو یہاں پہ کمیشن منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ تو یہ ساری ڈرامے بازی ہے کہ وہاں پہ آ کے ایک اعلان کر دیں کہ جی ہم آپ خان صاحب جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے. میں نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے مرتے ہوئے دیکھا. دعائے خیر جب ہم کہہ کے آئے اور دعائے خیر سب کے سامنے ہوئی، کلام پڑھا گیا، اللہ کا کلام پڑھا گیا، جس کے بعد یہ مکر گئے، وہ ایک الگ بات ہے. مگر صبح مجھے پرویز الہی صاحب نے 9 بجے فون کیا، ہیلو طریقے عدم اعتماد جمع کرائی آپ نے بزدار صاحب کے خلاف. محمد خان بھٹی نے میری بات کرائی. میں نے کہا جی وہ بزدار صاحب کے خلاف جمع 9:30 کا ٹائم ہے. وہ خدا دیو بندیو خان پاگل ہے، اسمبلیاں توڑ دے گا، کوٹ ان کوٹ. خدا دیو بندیو خان پاگل ہے، اسمبلیاں توڑ دے گا. تسی بزدار دے خلاف جمع کراؤ طریقے عدم اعتماد. ہمارے بندے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اسمبلی کی، 9:30 دوبارہ کال آ گئی. وہ بزدار کی کیا بنا طریقے عدم اعتماد کا؟ میں کہا جی بندے پوڑیاں چڑھ رہے ہیں، اندر جان دے، جمع ہو جاتی ہے. ہم نے جو جمع کرائی تھی پرویز صاحب کے کہنے پہ کرائی تھی کہ عمران خان اسمبلیاں نہ توڑ سکے، اور یہ دعائے خیر کے بعد اگلی صبح کی بات ہے اور طریقے عدم اعتماد آ گئی. وہ تو الگ بات ہے کہ بزدار صاحب کا استعفیٰ بھی آ گیا، مگر یہ اسمبلی تب نہیں توڑنا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ یہ اگر اسمبلی توڑ دی تو گڑبڑ ہو جائے گی، میری گھر آئی وزارت اعلیٰ کو ٹھوکر لگ جائے گی. ایک شخص جو سیلاب میں نہ گیا ہو مگر کمائی کے لیے یہاں پہ 8 کلب 7 کلب میں دفتر کھولے ہوں، کمیشن ایجنٹ ہو، جس طرح ہاکر نہیں ہوتے، ریٹ لگ رہا ہوتا ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر 2 لاکھ، اس کے اوپر پھر ہر گریڈ کا ایک الگ ریٹ ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا، پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. اتنی ہرس، لالچ اور ہوس ہے اقتدار کی کہ اب فوج کو دوبارہ بدنام کرنے پہ آ گئے کہ جی وہ باجوہ صاحب نے تب کہا تھا. میں اللہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے بہتر. مگر آپ کیوں متنازع کر رہے ہیں جب وہ خود کہہ گئے کہ فروری کے بعد ہم بالکل نیوٹرل اے پولیٹیکل ہو گئے تھے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں کل مونس الہی صاحب نے ایک متنازع بیان دے کے حالات کا رخ موڑنے کی کوشش کی کہ اتنا تنازع بڑھ جائے اور چیزیں اس طرف چلی جائیں کہ یہاں پہ سب گڈمڈ ہو جائے اور اسمبلیاں توڑنے کی نوبت نہ آئے، ڈسکشن ہی چینج ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مونس الہی پہلے بھی دعائے خیر کے بعد اپنے والد کو جب اس نے گمراہ کر کے تو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا اور ہم پنجاب میں حکومت میں آئے، پھر ایک عدالتی آرڈر کے ذریعے والد وزیر اعلیٰ بنے. تو یہ جب بھی کوئی کھیل کسی طرح بنتا ہے تو یہ بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہوتا ہے. تو میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ مونس الہی صاحب جو ہیں اور ان کے والد گرامی یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے. ہمارے پاس کئی قانونی آپشنز موجود ہیں. ہمارے پاس اعتماد کے ووٹ کی آپشن ہے، اس کی بھی تیاری ہے. طریقے عدم اعتماد ہے، اس کی بھی تیاری ہے. کورٹوں میں ہمارے کیس لگے ہوئے. ہمارے ایک وفد نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ جو 18 بندے سسپینڈ ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو جلد از جلد لگایا جائے. سپریم کورٹ میں ایک ریویو پینڈنگ ہے. تمام آپشن موجود ہیں، مگر حکمت عملی اپنی اپنائیں گے
ان کی موو دیکھ کے، اور دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس حوالے سے کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، مگر ہم نے ہر ایونچویلٹی کا ایک پلان تیار کیا ہوا ہے، اور وہ پلان ہر حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم اپنے پلان کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، مگر حد الوسع کوشش یہ ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، کیونکہ ہم جمہوری ذہن کے لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ ٹرانزیشن آف پاور پیسفل کیا ہے۔ وہ ہمارا دور 2013 والا جب شروع ہوا تو پیپلز پارٹی سے ہم نے ٹرانزیشن لی اور بڑی پیسفلی لی، اور ہمارا میثاق جمہوریت کے اندر بھی یہ تھا کہ اسمبلیاں آئینی مدت پوری کریں گی، ہمیشہ سے ہی ہماری سوچ رہی ہے، مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں ہر حال میں توڑنی ہے، ہماری اولین کوشش ہے کہ نہ ٹوٹیں۔ اگر یہ توڑتے ہیں تو ہم انتخابات کے لیے بھی مکمل طور پہ تیار ہیں۔ یہ چھوڑے نا پنجاب گورنمنٹ کو، آئے میدان میں ذرا، یہ جو پنجاب پولیس کے حصار میں بیٹھے ہیں اور اینٹی کرپشن کے پرچے دے دے کے ہمارے لوگوں کو بدنام بھی کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، چھوڑے نا ذرا اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو، اور چھوڑے سی سی پی لاہور کو، اور چھوڑیں یہ ساری جو سرکاری طاقت ہے، اور یہ سرکاری طاقت چھوڑ کے میدان میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ شجرا منصب کو ہرایا عمران خان نے ننکانہ میں 7,000 سے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہوتا 20,000 سے ہارتا، فیصل آباد میں عابد شرلی کو ہرایا 15,000 16,000 سے، فاروق حبیب ہوتا 15-16,000 سے ہارتا، شیخوپورہ میں سیٹ نکلی ہے، ملتان میں نکلی ہے، حکیم بلوچ نے ہرایا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاپولیرٹی کا ایسا گراف ہے کہ جو نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا، یا یہ جہاں سے امیدوار کھڑا کریں گے کھمبا بھی جیت جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حالیہ انتخابات جو ضمنی ہوئے ہیں یا کشمیر کے انتخابات ہوئے ہیں، رزلٹ بالکل کلیئر ہے۔ تو یہ گورنمنٹ چھوڑیں، گورنمنٹ چھوڑ کے کھلے میدان میں آ کے مقابلہ کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اولین کوشش اور ہماری حکمت عملی جو ہے وہ اسی چیز پہ مرکوز ہے کہ ہم اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتے، مگر اگر پھر بھی اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو انتخابات کی ہماری مکمل تیاری ہے